کہ جب بھی آندھی چلی ظلم کے خوف کی، تیرے بیٹے لڑے تیرے بیٹے کٹے، جب بھی تو نے پکارا تو ہم چل دیے، اپنے سر پہ لپیٹے کفن یا وطن، پاس باہیں شریعت کے آئین کا، تیرا پرچم علم ہے میرے دین کا، چاند تارا نشان شان آسین کا، آسمان تجھ پہ سایہ فگن یا وطن، آسمان تجھ پہ سایہ فگن یا وطن۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور بھی ضرور اضافہ کروں گا۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت کے ہم پر بے پناہ احسانات اور بے شمار نعمتیں ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت یہ وطن عزیز ملک پاکستان ہے۔ یہ کوئی عام نعمت نہیں میرے محترم دوستو، یہ وہی ملک ہے جس کے اندر ہم ہر طرح سے آزاد ہیں۔ ہمارے سینکڑوں مدارس، ہماری سینکڑوں خانقاہیں، ہمارے سینکڑوں دینی مراکز ہر طرح سے آزاد ہیں۔ ہر کوئی جس طرح چاہے اپنے دین کی ترویج کر سکتا ہے، اشاعت کر سکتا ہے۔ اس نعمت پر اس مالک لم یزل کا ہم جتنا شکر ادا کریں اور اتنا کم ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم اپنے دیش کی پہچان کو مٹنے نہیں دیں گے، کبھی اسلام کا پرچم یہاں رکھنے نہیں دیں گے۔ یہ عرض پاک ہے مرکز فدایان محمد کا، یہ عرض پاک ہے مسکن فدایان محمد کا، کبھی محبت غیر کی سینوں میں ہم پلنے نہیں دیں گے۔ اب میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرنے کے لیے درخواست گزار ہوں درجہ ثالثہ کے متعلم محترم جناب نعمان طیب سے کہ وہ آئیں اور آ کر ہمیں اپنے خیالات کا اظہار سنائیں۔ محترم جناب حافظ نعمان طیب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے مٹی میں پانی کی آمیزش گارا بناتی ہے، ٹھیک اسی طرح لہو کی آمیزش وطن بناتی ہے۔ سامعین محترم، فضاؤں کو معطر کرتے موتیے کی مہک ہو، خوشبوئے مشک ختن ہو، ردا کی طرح اوڑھ رکھے سوسن یاسمی یا لالا و نسترن ہو، 400 آزادانہ کہکے بکھیرتی ہستی مسکراتی زندگی ہو، بہار کی ہر رت خزاں میں سوکھی ہوئی شاخوں پر لہو چھڑکنے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ میرے عقب میں آزادی سے لہراتا یہ پرچم امرتسر کے ہر شجر سایہ دار سے معلق جاں کا صدقہ ہے۔ 22 لاکھ لہو مہاجرین کی آہو فغا کا صدقہ ہے۔ سوئے وطن تیری مٹی کی قسم، خون مقدس کی قسم، لاکھوں شہداء کے لہو کی قسم، میرے نغمے سر مقتل بھی پکارے جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، جان سے گزر جائیں، لیکن سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے۔ کہ جب بھی آندھی چلی ظلم کے خوف کی، کہ جب بھی آندھی چلی ظلم کے خوف کی، تیرے بیٹے لڑے تیرے بیٹے کٹے، جب بھی تو نے پکارا تو ہم چل دیے، اپنے سر پہ لپیٹے کفن یا وطن، پاس باہیں شریعت کے آئین کا، تیرا پرچم علم ہے میرے دین کا، چاند تارا نشان شان آسین کا، آسمان تجھ پہ سایہ فگن یا وطن، آسمان تجھ پہ سایہ فگن یا وطن۔ نظریاتی بنیادیں، کثیر معدنی وسائل، نوجوان نسل، محنت اور لگن کسی بھی ملک کے غرور کی سلامتی یعنی اس کے پرچم کو اونچا رکھنے کے ضامن ہوتے ہیں۔ سامعین محترم، بفضل اللہ ہم ان تمام نعمتوں سے مالا مال ہیں۔ لا الہ کی نظریاتی بنیادوں پر قائم ہونے والی یہ ریاست 35,000 مدارس، سینکڑوں خانقاہوں اور لاتعداد دینی جماعتوں کو اپنے دامن میں لیے
اپنی نظریاتی حفاظت سے بے فکر یہ گنگنا رہی ہے کہ سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے، اس کی تقدیس کو مہمیز لگاتے ہر سال سب سے زیادہ حفاظ و طلباء بتا رہے ہیں کہ سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے، سرد و گرم کی پرواہ کے بغیر فضا باربر کی محافظ، کبھی دشمن سے برسرے پیکار ہو کر، کبھی اپنی جان کی بازی ہار کر جتا رہے ہیں کہ سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے۔ قصہ مختصر سامعین محترم، ہزار بر گریں، لاکھ آندیاں اٹھیں، سب سے زیادہ قابل کاش رقبے کی بات ہو یا سمندر کی نعمت ہو یا ابھی ذخائر کی کثرت کا ذکر ہو، لہلاتے سرسبز کھیت ہو یا سیاہوں کی دل لباتی سر بفلک چوٹیاں ہوں، نعمتوں کی یہ فروانی اور جذبوں کی سچائی بتاتی ہے کہ عشق احمد سے لبریز ہو کر قلب و نظر رنگ و روشن رخ حسن پیارا رہے، سب سے آگے رہے یہ میری ملت صدا، سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے، سب سے اونچا یہ پرچم ہمارا رہے۔ وما علینا